بہت شکریہ اسد کیسر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے 5 تاریخ آئی کھڑی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ایک تحریک کا اعلان کیا گیا تھا اس کی ابھی تک کیا اپڈیٹ ہے اور کیا 5 تاریخ کو اس کا طریقہ کیا ہے خدوخال کیا ہے کون لیڈ کرے گا کس طرف بڑھیں گے وہ کہاں پہ اس کا نقطہ اختتام ہوگا؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک دن کا ڈیوٹی نہیں ہے. ہم نے انشاءاللہ 5 سے پوری پاکستان کے لیے تیاری مکمل ہے. ہر صوبے کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے صوبے کے حوالے سے اپنے حالات کے مطابق جو ہے نا ارینجمنٹس کر لے. تمام صوبائی اسکول اپنے متعلقہ تنظیموں کے ساتھ جو ہے نا کوآرڈینیشن کر رہی ہے اور آج شام پر کبھی میٹنگ ہوئے فائنلائز ہو جائے گا، روٹس پہ ہو جائے گا کدھر کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہے. لیکن ایک بات میں بالکل واضح کر دوں کہ یہ ہمارا پیسفل پروٹیسٹ ہوگا اور مطلب کسی طور پر ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ صرف ایک دن کا ایونٹ ہو، کیونکہ یہ ہمارا آغاز ہے. ہم نے یہ اس کو وجود پہ لے کے گئے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک دن کا ہوگا. یہ ہم نے شروع کیا ہے اور اس میں اس وقت جو ہمارا الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان جس کا میں بھی سیکرٹری ہوں، ہم الائنس کے ذریعے بھی پوری ملک کا ایک شمول دیں گے. سندھ میں بھی جائیں گے، کراچی میں جائیں گے، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان. تو ایک کل جو ہم نے اعلامیہ جاری کیا تھا اسی کی روشنی میں ہم اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے. عمران خان اور بشرا بی بی کی ریلیز ہماری ٹاپ پریورٹی ہوگی اور پھر تمام کیدی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ جو کل ہم نے اپنے اعلامیہ میں جو طالبات کی ہیں اس کو بھی ہم شامل رکھ کے اس طالبات کو دہرائیں گے. اور یہ ایک دن کا نہیں ہے، ہم بنیادی طور پر چاہتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہونا چاہیے جہاں آئین اور قانون کو حکمرانی. ٹھیک ہے، ایک دن کا آپ کا ایونٹ نہیں ہے، یہ آپ نے بڑا کلیئر کر دیا. 5 تاریخ کو ریلیاں نکلیں گی اپنے اپنے علاقوں میں جہاں پر سختیاں ہیں، شاید وہاں پہ اس طرح نہ نکلے. آپ نے کہا اپنے حالات دیکھ کر نکلے. 5 تاریخ کی شام کو یہ ریلیاں اپنے اپنے گھروں پہ چلی جائیں گی. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا جلسوں کی بات ہے، یہ کنونشنز ہیں، ملاقاتیں ہیں، میٹنگ ہے؟ جو تحریک ہے وہ جس میں آپ نے پریشر ڈالنا ہے وہ پریشر کیسے آپ جنریٹ کریں گے؟ دیکھیں کل میں آپ کو بتاؤں نا، کل آپ نے بلکہ نوٹس کیا ہوگا کہ کل جو ہمارا کانفرنس رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کامیاب ترین کانفرنس ہے. اس کی سب سے بڑی جو اس کی خوبی تھی کہ اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی تھی. اس میں سندھی، بلوچی، پختون، پنجابی، سرائی کی ساری موجود تھی. اس میں شیعہ، سنی، اس میں تمام مذہبی طبقات کی نمائندگی تھی. اس میں سول سوسائٹی، اس میں جو ہے نا وکلا نمائندگی، اس میں فارمرز کی نمائندگی. مطلب ہم نے پاکستان کے تمام سیکٹر جو مختلف سیکٹر کے نمائندے ہیں اس کو بلایا تھا اور ہم نے ایک کمپریہنسو کانفرنس کیے. تو ابھی ہمارے خواہش ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ صرف تحریک انصاف نہیں ہوگی بلکہ ہم پوری قوم کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہم ان ایشو کو یعنی ہم اس میں ہمارے جو فارمرز کی ایشو یہ جو انہوں نے بہت بڑا سکینڈل کیا ہوا ہے جو چینی کے حوالے سے انہوں نے جو لوٹ پار کیا ہے، پہلے ایکسپورٹ کیا اور پھر امپورٹ کیا اور جس میں جو تباہی ہوئی، اس میں ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ اس میں جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جو بھی ذمہ دار ہے شریف برادران جو ہے اس کے سب سے بینیفیشری ہے. اور ایک فیملی میٹنگ میں یہ سارا فیصلہ ہوا ہے جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے. تو اس لوٹ مار کے خلاف ہم ایک براڈر ایجنڈا کے ساتھ جا رہے ہیں. ویسے عمران خان اور حق جیل میں ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ ضمیر کا قیدی ہے. اور لیکن ابھی جنگ ہم نے بہت آگے بڑھا دی ہے. ہم ملک میں کسی طور پر آئین اور قانون کی بالادستی کے علاوہ کسی چیز کو منظور نہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. آپ تو خود بھی پرسنلی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور ان کی جماعت سے. ان کو آپ ساتھ نہیں لے کر اس میں لا سکے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کافی ملاقاتیں ہوئی، میٹنگ ہوئی، نہ سینٹ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر آپ کا اگریمنٹ ہو پایا، نہ اس اتحاد کے اوپر مولانا صاحب کی شمولیت اس طرح سے ہو پائی. دیکھیے ہمیں افسوس ہے، ہم نے رابطہ کیا تھا، ان کی اپنی مرضی ہے، اپنی پالیٹکس ہے. جو خیبر پختونخوا میں اس میں آپ پتہ نہیں آپ کے نوٹس ہے کہ نہیں کہ ایک اڑیسی پاسون کے نام سے ایک بہت بڑی تحریک ہوتی ہے جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی ہوتی ہے. وہ سارے جو ہے نا اس میں آئے تھے
تو کل کا اجتماع صحیح معنوں میں پاکستانی قوم کا اجتماع، تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ لے کے آئے اس کی اپنی مرضی، لیکن ہم ابھی یہ جو سچویشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک بات بالکل کلیئر ہے، یعنی انہوں نے جو کیا ہے اس دن جو فیصلے ہوئے، اس فیصلوں میں جو اپوزیشن لیڈر کو بھی اپوزیشن لیڈر سینٹ، اپوزیشن لیڈر پنجاب سے، اور پھر خواتین، یعنی جو ایک مطلب ایک فیض تھی جمہوریت کی، دفتر گل اور کول شوزب، اس کو جو ہے نا 30 سال 10 سال اور 20 سال جو ہے نا کینسل ہوا۔ جی اسد کیسر صاحب، میں یہی آپ سمجھنا چاہ رہی ہوں، جو آپ نے مجھے تحریک کا خاکہ بتایا ہے جو ایک دن کی نہیں ہوگی، وہ آپ اس کا براڈر ایجنڈا بھی ہے، خان صاحب کی رہائی بھی ہے، حکومت کو آپ کیسے ان پہ دباؤ ڈالیں گے کہ وہ آپ سے گفتگو کرے اور ٹیبل پر آ کر بیٹھے؟ دیکھیں ہم تمام آپشنز کو استعمال کریں گے، ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، ہم روڈوں پہ بھی مسلسل روڈوں پہ ہوں گے، ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا جتنے ہمارے پاس آپشن ہے، پارلیمنٹ کے بارے میں ابھی ہمارا ڈیسیجن نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں کیا کرتے ہیں یا کیا ڈیسیجن، وہ ہماری پارلیمانی پارٹی جو ہے نا اس کو ڈیسیجن کرے گی، لیکن اس وقت ہمارا پارلیمنٹ جو ہے نا ایک ہنگ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کے عملی پوزیشن میں صورت بھی کم ہو چکی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی جو کردار ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور ابھی تو ہم نے فیصلہ بھی کیا ہے جو عمران خان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ اگر ہماری سیٹیں ڈی سیٹ ہوتی تو ہم اس کے الیکشن بھی نہیں لڑیں گے۔ آگے ہم دیکھیں گے، اس وقت انہوں نے خود کا ظلم کیا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کے علاوہ مطلب اور کیا نہ بنیادی انسانی حقوق محفوظ رہے، نہ چادر چادری محفوظ رہی، نہ کوئی قانون اور آئین کا احترام ہے، نہ ججز کا احترام ہے، اور ججز سے عدالت سے زبردستی پیسے لیے جا رہے ہیں، اس میں تو بس ہو گئی ہے۔ ہاں ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا قرآن جدید کریں گے، لیکن ان حکمرانوں کو اور اس حکومت کو گر چلتا کریں گے۔